اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوزہ معصومہ قم نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. تو ناظرین، معرفت قرآن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور آج پھر ہم قرآنی قصے کی دوسری قسط لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سوالوں کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں عالی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ. چلیے قبلہ کی خدمت چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین، آج پھر ہم سوال لے کے حاضر ہوئے. کل جناب نوح کا تذکرہ ہوا تھا، ان کے حوالے سے سوال و جواب آپ نے سماعت کیے تھے. آج ہم جناب حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے کچھ سوال لے کے قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور قبلہ سے آج کا پہلا سوال ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کون تھے اور وہ کس قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ جی، حضرت ہود علیہ السلام ان انبیاء میں ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر موجود ہے اور ہر شعبے سے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں ضرور کہی گئی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ تمام باتوں کا سمجھنا عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. وہی سمجھ سکتے ہیں جن پہ قرآن نازل ہوا ہے یا جن کے لیے قرآن نازل ہوا. ہم لوگ تو بس اتنا ہی بتا سکتے ہیں کہ جتنا آخری رسول یا ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ہمیں معلوم ہوا. تو قرآن مجید میں بہت سے قصے بیان ہوئے ہیں، بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں، گزشتہ امتوں کا ذکر بیان ہوا ہے، بعض انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے، بعض نبی، جیسا کہ ہم نے بتایا تقریباً 26 انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے. اور کچھ نبی وہ ہیں کہ جن کے نام سے قرآن مجید کا مستقل سورہ ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام بھی انہی انبیاء میں ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. اور یہی نہیں بلکہ ایک پورا سورہ ہود کی صورت میں آپ کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے. سورہ ہود بہت اہم سورہ ہے اور اس سورہ کے بہت سے فضائل ہیں، بڑی اہمیت ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کے متعلق بہت سی تاکیدیں فرمائی ہیں. ظاہر ہے کہ ان تمام باتوں کی طرف اشارہ نہیں کرنا مقصود ہے. مقصد یہ کہ جناب ہود کے نام سے ایک پورا قرآن جو ہے وہ منسوب ہے. جناب نوح ایک قوم تھی، قوم عاد. جناب عاد ان کی قوم جو ہے وہی قوم عاد کی قوم تھی، جناب عاد کی قوم، تو اسے قوم عاد کہتے تھے. تو جناب ہود قوم عاد، عین الف دال، قوم عاد کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. یہ قوم عاد بہت شریر تھی. ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کا سابقہ زیادہ تر شریر قوموں سے ہی پڑا ہے اور انہوں نے بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں، جیسا کہ جناب نوح کے ذکر میں ہم بیان کر چکے ہیں. تو یہ قوم بھی جناب ہود کا مذاق اڑاتی تھی، انہیں پریشان کرتی تھی، انہیں ستاتی تھی، انہیں اذیتیں پہنچاتی تھی. قوم عاد احقاف کی سرزمین پر آباد تھی. احقاف، الف بڑی ہے، قاف الف فے، احقاف. قوم عاد احقاف کی سرزمین پر آباد تھی. احقاف کسے کہتے ہیں؟ احقاف ریت کے ٹیلوں والے علاقے کو کہا جاتا ہے. احقاف ریت کے ٹیلوں والے علاقے کو کہا جاتا ہے. یہ علاقہ یمن میں تھا، یہ علاقہ یمن میں تھا. احقاف کا علاقہ جو ہے وہ یمن میں تھا. یہ لوگ نعمتوں کی فراوانی، پروردگار عالم نے بے پناہ نعمتیں انہیں عطا کی تھی، بے پناہ نعمتیں عطا کی تھی. یہ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، چین سکون آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے. کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی الجھن نہیں تھی، کوئی غم نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ نعمتوں کی فراوانی، نعمتوں کی زیادتی اور خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کرنے کے سبب اپنے مزاج کے مطابق زندگی بسر کرنے کے عادی ہو گئے تھے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام تو ہر نبی کا دین تھا. آدم جو دین لائے وہ بھی اسلام، نوح جو دین لائے وہ بھی اسلام، موسیٰ و عیسیٰ جو دین لائے وہ بھی اسلام. ہر نبی کا دین اسلام تھا. تو اسلام کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی جائے.
اپنے مزاج کے مطابق یا اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ جہاں ہماری خواہش اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہو وہاں اپنی خواہش کو کنارے کر دینا چاہیے اور اللہ کے حکم کی ہمیں تعمیل کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ قوم عاد کو نعمتوں کی فراوانی تھی، کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے، لہٰذا وہ اپنے مزاج کے مطابق زندگی بسر کرنے کے عادی ہو گئے تھے، جیسے وہ چاہتے تھے۔ انہیں اس سے مطلب نہیں تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے یا نبی کیا کہہ رہے ہیں، خود انہیں کیسی زندگی چاہیے، اپنی مرضی کے مطابق وہ زندگی بسر کرنے کے عادی ہو گئے تھے۔ ان میں سے اکثر نے بت پرستی اختیار کی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ گمراہ ہو گئی قومیں، اور جب گمراہ ہوئی تو وہ بت پرست ہو گئے۔ تو قوم عاد نے بھی گمراہ ہو کر کے اکثر وہ تھے کہ جنہوں نے بت پرستی اختیار کی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 60 تک، آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 60 تک مسلسل قوم عاد اور حضرت ہود سے متعلق گفتگو ہے۔ تفصیل کے لیے سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے 60 تک کا آپ مطالعہ کیجئے، اس کا ترجمہ دیکھیے، حاشیے پہ جو تفسیر لکھی ہوئی ہے اسے دیکھیے تو آپ کو تفصیل معلوم ہوگی۔ سورہ ہود آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 60، یعنی تقریباً 10-12 آیتیں جو یہ ہیں، یہ ایسی آیتیں ہیں کہ جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے جناب ہود اور ان کی قوم عاد کے حالات کا تفصیلی ذکر معلوم ہوگا۔ تو آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 60 تک مسلسل قوم عاد اور حضرت ہود سے متعلق گفتگو ہے۔ باقی اور سوروں میں تذکرہ ہوا ہے۔ ہود تو خود ایک مکمل مستقل سورہ ہے، بقیہ اور سوروں میں بھی ہود اور قوم ہود کا تذکرہ ہوا ہے، جناب ہود کی قوم کا تذکرہ ہوا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 میں ارشاد ہو رہا ہے، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، چھوٹی ہے واو دال ہود، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا خدا کی عبادت کرو۔ چونکہ وہ بت پرستی کی طرف مائل تھے، زیادہ تر ان میں تعداد وہ تھی جو بت پرست تھی، تو جناب ہود نے تبلیغ کی ان کے درمیان اور یہ کہا کہ خدا کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جو واقعی پروردگار ہے، جو سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی وہی لا الہ الا اللہ کا گویا یہ ترجمہ ہوا کہ اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں، تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی، یعنی اللہ کے خلاف جو تم اللہ کے منکر ہو گئے ہو، اللہ کا انکار کر رہے ہو اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے بلکہ تم نے جھوٹی باتیں تراش لی ہیں۔ حضرت ہود نے قوم کی ہدایت کے لیے نہایت کوشش کی، مگر چند افراد کو چھوڑ کر کسی نے ہدایت قبول نہیں کی۔ جیسا کہ جناب نوح کے واقعے میں ہم بیان کر چکے کہ اتنی محنت و کوشش کے باوجود صرف 80 آدمی تھے کہ جنہوں نے تبلیغ سے اثر لیا اور جناب نوح کے راستے پائے۔ اسی طرح جناب ہود کی بھی قوم میں اکثریت گمراہ رہی اور چند افراد جناب ہود کے راستے پر آئے اور انہوں جناب ہود کے دین کو قبول فرمایا۔ اور جناب ہود کی نصیحتوں پر اکثریت وہ تھی کہ جنہوں نے اثر نہیں لیا، یعنی نصیحتوں کو قبول نہیں کیا۔ جناب نوح کی نصیحتوں کو قبول نہیں کیا، جناب ہود کی نصیحتوں پہ اثر نہیں لیا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، فیض نہیں حاصل کیا، اور وہی سوائے چند افراد کو چھوڑ کر کسی نے ہدایت قبول نہیں کی۔ قوم کے گمراہ افراد آپ کو اذیتیں پہنچاتے، مذاق اڑاتے، جھٹلاتے اور معاذ اللہ احمق اور بیوقوف کہہ کر گستاخی اور بے ادبی کرتے۔ یہ ہر نبی کے سامنے یہ سلسلہ رہا کہ لوگوں نے مذاق اڑایا، پریشان کیا، یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر اور کیا کیا کہا گیا۔ تو ہر نبی کے ساتھ یہ اذیتیں ہوئی، جناب ہود کے ساتھ بھی ہوا کہ قوم نے نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں لیا اور اکثریت گمراہ رہی۔ بہت کم افراد تھے جنہوں نے دین ہود کو قبول فرمایا۔ جزاک اللہ۔ قوم عاد سے متعلق قرآن مجید میں کیا تفصیلات بیان ہوئی ہے؟
جی ہاں، قرآن مجید میں جہاں جناب ہود کا تذکرہ ہوا ہے وہاں ان کی جو قوم تھی، جس قوم کے لیے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ قوم عاد تھی۔ تو قوم عاد کے متعلق قرآن مجید میں مختلف مواقع پر جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان کا خلاصہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ تفصیل نہیں بیان کر سکتے، آیت کو قرآن میں تلاش کر لیں اور تلاش کر کے آیت کو پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ وہ کیا تھی اور کیا خصوصیت جناب ہود کی قوم میں پائی جاتی تھی۔ تو جناب عاد سے متعلق، جناب ہود کی قوم عاد سے متعلق قرآن مجید میں مختلف مواقع پر جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، عاد جو ہیں وہ عرب تھے، عین الف دال، یہی قوم عاد عرب تھے اور احقاف کے باشندے تھے، جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ یہ احقاف کے رہنے والے تھے، اور احقاف جو ہے وہ ریت کے ٹیلوں والے علاقے کو کہا جاتا ہے اور یہ علاقہ یمن میں ہے۔ تو عاد عرب تھے اور احقاف کے باشندے تھے۔ الاحقاف، سورہ احقاف آیت نمبر 21، سورہ احقاف آیت نمبر 21۔ نمبر 2، یہ لوگ بڑے قد و قامت کے مالک تھے، بڑے ڈیل ڈول لمبے چوڑے تھے اور بڑے ڈیل ڈول، اس ڈیل ڈول کا کسی امت کا کوئی امتی نہیں ہوا ہے۔ قوم عاد بھی جیسے ڈیل ڈول والے تھے، لمبے چوڑے اور صحت مند، ایسا دوسری نبی کی امتوں میں کوئی مثال نہیں پائی جاتی۔ تو یہ لوگ بڑے قد و قامت کے مالک تھے۔ الاعراف آیت نمبر 69، آیت نمبر 69 سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے کہ قوم عاد کے افراد جو ہیں وہ بڑے قد و قامت کے مالک تھے۔ نمبر 3، بہت زیادہ طاقتور تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ڈیل ڈول والے تھے، مضبوط تھے، تو بہت زیادہ طاقتور بھی تھے، اور اسی طاقت اور قوت نے انہیں سرکش اور مغرور بنا دیا تھا۔ کوئی دولت پہ غرور کرتا ہے، کوئی اقتدار پہ غرور کرتا ہے، کوئی طول عمر پہ غرور کرتا ہے، کوئی کسی بات پہ غرور کرتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنی طاقت، قوت، اپنے ڈیل ڈول، اپنے جسم پہ غرور تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اور اسے کوئی نہ کوئی مغرور کو سزا مل کے رہتی ہے۔ تو بہت زیادہ طاقتور تھے، اسی طاقت و قوت نے انہیں سرکش اور مغرور بنا دیا تھا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 15، آیت نمبر 15۔ نمبر 4، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ چونکہ طاقتور تھے لہٰذا یہ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، اپنے سے کمزور جس کو پاتے تھے اس پہ ظلم کرتے تھے، حالانکہ پروردگار عالم کو ظلم گوارا نہیں ہے۔ تاریخ میں شہادتیں موجود ہیں کہ قوموں پہ عذاب ان کی گمراہیوں کی وجہ سے کم آیا ہے، ظلم کی وجہ سے زیادہ آیا ہے۔ جب کمزوروں پہ لوگوں نے ظلم کیا ہے، مظلوموں پہ ظلم کیا ہے، تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان لوگوں کی تباہی اور بربادی کا ایک بہت اہم خاص سبب یہ بھی تھا کہ یہ چونکہ طاقتور تھے، قوت والے تھے، بجائے اس کے کہ اپنی طاقت اور قوت پہ شکر ادا کرتے، پروردگار عالم کا شکرانہ ادا کرتے، بجائے شکر ادا کرنے کے انہوں نے اس کا طاقت کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا اور یہ قوموں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 130۔ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، سورہ شعراء آیت نمبر 130۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ وقت نہیں ہے کہ تمام آیتوں کو پیش کریں، ہم نے حوالہ دے دیا قرآن مجید سے، آپ دیکھ کر کے آیت کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، حاشیے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اسے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ تو نمبر 4، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، سورہ شعراء آیت نمبر 130۔ اور نمبر 5، بت پرست اور مشرک تھے، بت پرست اور مشرک تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شرک بھی ناقابل برداشت عمل ہے اور اللہ شرک کو گوارا نہیں کرتا، شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ مشرک کی نجات کسی بھی صورت سے نہیں ہوگی، اور ایک خدا کو چھوڑ کر اگر کوئی، اس خدا کو چھوڑ کر اگر کوئی بت پرستی کرتا ہے تو اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور مر جاتا ہے تو اس کی بھی نجات نہیں ہو سکتی۔ تو نمبر 4، بت پرست اور مشرک تھے، سورہ الاعراف آیت نمبر 65۔ خیمے ہونے کے باوجود ہر اونچائی پر مضبوط محل بناتے تھے۔ ان کے پاس خیمے تھے، رہنے کی جگہ تھی، اس کے باوجود وہ جہاں کہیں اونچی جگہ دیکھتے تھے اسے بہت شاندار عالی شان محل بناتے تھے۔ یہ اللہ نے جو دولت دی تھی اس کا غلط استعمال تھا۔ پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال
یہی اس کا شکر ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ قوم عاد نے کیا کیا کہ جو اللہ نے دولت عطا کی تھی اور دولت کی فراوانی تھی اس کا غلط استعمال کیا۔ ان کے پاس رہنے کے لیے خیمے موجود تھے، زندگی بسر کرنے کے لیے خیمے موجود تھے، لیکن جہاں بلند ٹیلا دیکھتے تھے وہاں عالیشان محل بناتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، گویا مال و دولت کو بیکار میں ضائع کرتے تھے۔ جو اللہ نے دولت دی تھی اسے بیکار میں ضائع کرتے تھے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 128، سورہ شعراء آیت نمبر 128 میں یہ ہے کہ خیمے ہونے کے باوجود اونچائی پر مضبوط محل بناتے، اس پر فخر کرتے، گویا مال و دولت کو بیکار میں ضائع کرتے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 128۔ اس کے علاوہ سورہ فجر میں ارشاد ہو رہا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یعنی قرآن مجید میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ عبرت اور نصیحت کے لیے ہیں، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مقصد یہ کہ کیا خوشحالی تھی، کیا اچھی زندگی، آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جب گمراہ ہوئے، بت پرست ہوئے، مشرک ہوئے تو پروردگار عالم نے مہلت کی مدت تمام کر دی اور آخر میں انہیں تباہ و برباد کر دیا، ان پہ عذاب نازل ہوا۔ تو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ، الف رے میم، ارم کے ساتھ، جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس قوم کے برابر دنیا میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ سورہ فجر میں تفصیل کے ساتھ یہ ذکر موجود ہے۔ سورہ فجر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ، جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے جس کی طرف متوجہ کر دوں کہ میں نے کہا کہ جناب ہود جس قوم کی تبلیغ کے لیے آئے تھے اس قوم کا نام قوم عاد تھا۔ اسی قوم عاد کو ارم بھی کہتے تھے، عاد کو ارم بھی کہتے تھے۔ تو پروردگار عالم نے بہرحال عذاب نازل کیا اور یہ ایک گویا نظیر قائم ہو گئی کہ پروردگار اگر نعمتیں عطا کرے تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ چونکہ زیادہ تر لوگ جناب ہود علیہ السلام کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، چونکہ جو چیزیں آپ نے بتائی اس سے پہلے بہت سے ناظرین ہوں گے جنہوں نے نہیں سنا ہوگا ساری چیزیں۔ بہت عمدہ جواب دیا قبلہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کیسی تھی یہ تو آپ نے بتا دیا، اب آپ یہ بتائیں کہ کس طرح وہ قوم گمراہ ہوئی؟ جناب ہود کی جو قوم تھی عاد، عین الف دال، عاد، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بڑی زوراور تھی، طاقتور تھی، قوی الجثہ تھی، ڈھیل ڈول قد و قامت بہت بلند تھا، ستونوں کی طرح، کھمبے پیلرز ستونوں کی طرح سے طویل القامت تھی۔ مطلب یہ کہ پوری صحت مند قوم تھی، لمبے چوڑے ڈیل ڈول والے، صحت مند، اچھی صحت پروردگار عالم نے دی تھی، اچھی دولت عطا کی تھی، سکون عطا کیا تھا، آرام عطا کیا تھا، ہر طرح کا لطف و کرم اس قوم کے ساتھ اللہ نے شامل کیا تھا۔ ایسی قد و قامت والی اور طاقتور قوم نہ اس سے پہلے پیدا کی گئی اور نہ بعد میں۔ قوم عاد جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بڑی تفصیل سے ہے، ایسی قد و قامت والی قوم نہ جناب ہود سے پہلے پیدا کی گئی نہ جناب ہود کے بعد پیدا کی گئی۔ یہ لوگ عرب تھے، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ قوم عاد جو ہے وہ عرب تھے اور عربی بولتے تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ حضرت ہود حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل میں تھے۔ حضرت ہود جیسا کہ ہم نے حام، سام، یافس بیان کیا، تو جناب ہود جو ہیں وہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل میں تھے۔ یہ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے، بلکہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل میں تھے۔ طوفان نوح کے بعد جب ایمان والوں نے زمین پہ قدم رکھا، جناب نوح کا جو طوفان آیا ہے تو کشتی میں جو سوار تھے یہ بچے ہوئے لوگ ہی آگے چل کے قوم عاد ہوئے ہیں۔ اچھے لوگ انہیں بعد میں شیطان نے گمراہ کر دیا۔ جناب نوح کی کشتی پر سوار ہوئے، جناب نوح پہ ایمان لائے، اچھے لوگ تھے۔ جناب نوح نے کشتی سے اترنے کے بعد ایک باقاعدہ بازار قائم کیا، ایک آبادی قائم کی، اس آبادی کا نام سوق الثمانین رکھا، اور یہ جتنے اچھے لوگ تھے ان پہ اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی، اور پھر رفتہ رفتہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اتنا اضافہ ہوا کہ شیطان نے ان کو
گمراہ کر دیا۔ تو حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل میں حضرت ہود تھے۔ طوفان نوح کے بعد جب ایمان والوں نے زمین پر قدم رکھا تو ان بستیوں میں رہنے لگے جہاں جناب نوح رہا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جناب نوح ہی تو سب کو بچا کے لائے تھے، تو جناب نوح نے کئی آبادیاں اور کئی بستیاں قائم کی تھی اور یہ ان بستیوں میں متفرق ہو گئے، بکھر گئے اور رہنے لگے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے مومن تھے، اتنے بڑے مومن تھے کہ کشتی میں بچائے گئے، لیکن بعد میں یہی لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ قوم عاد کوئی الگ سے قوم نہیں تھی، بلکہ وہی سلسلہ تھا جو لوگ جناب نوح کی کشتی میں بچے تھے اور محفوظ رہے تھے۔ یہ لوگ توحید پرست تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد جس قوم نے سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی۔ جی جزاک اللہ۔ قبلہ اگلا سوال یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام کا جو انہوں نے اتنے سالوں تک تبلیغ کی، قوم پر کیا اثر ہوا اس کا؟ جناب ہود نے انہیں خدا پرستی کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا۔ قوم عاد کو حضرت ہود نے ہر طرح سمجھایا اور انہوں نے کوئی بات نہ مانی، بلکہ انہوں نے جواب میں گستاخی کی، جسارت کی اور کہا ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ تم بیوقوفی میں مبتلا ہو، یعنی جناب نوح کو احمق اور بیوقوف کہنے لگے، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ معاذ اللہ تم جھوٹے ہو۔ جناب نوح کو جھوٹا بھی کہا اور احمق بھی کہا۔ حضرت ہود نے ان گستاخانہ جملوں کا جواب نہایت نرمی سے دیا، جیسا کہ ہمارے انبیاء نے امتوں کے سختیوں کا جواب نرمی سے دیا، ایسے ہی حضرت ہود نے بھی نہایت نرمی سے جواب دیا اور فرمایا کہ اے میری قوم والو، بیوقوفی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں خدا کا رسول ہوں۔ قوم نوح نے پھر جواب دیا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اچھا اگر تم سچے ہو تو ہمارے سامنے وہ عذاب لے آؤ جس کی ہم کو دھمکی دے رہے ہو، یعنی خود عذاب مانگا، خود عذاب طلب کیا کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو وہ عذاب لاؤ جس کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ جناب ہود نے کہا کہ اب خدا کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہونا طے ہے۔ تو قوم عاد پہ اللہ کی طرف سے کس طرح کا عذاب آیا؟ جی، قوم عاد کی سرکشی اور نافرمانیوں کی وجہ سے خدا نے پہلے ان پر بارش روک دی، فصل اور باغات جل گئے، لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ پھر ایک دن سیاہ بادل انہیں نظر آیا، وہ خوشی سے پوچھنے لگے کیا یہ بادل ہم پہ برسے گا؟ چونکہ بارش رک گئی تھی تو سیاہ بادل نظر آیا تو خوشی سے کہہ لے کیا یہ بادل ہم پہ برسے گا؟ اصل میں بادل کی صورت میں وہ قہر الہی تھا، وہ بارش نہیں ہونے والی تھی بلکہ اللہ کا عذاب تھا، جس عذاب کا وہ حضرت ہود سے مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ ایسی سرد آندھی تھی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، جس نے ان بستیوں، درختوں، خیموں اور پہاڑوں پر انہوں نے جو بلند و بالا محل تعمیر کیے تھے سب کو تباہ و برباد کر دیا، سب محل وغیرہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ایسی تیز آندھی آئی کہ اس آندھی میں سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آندھی اتنی تیز تھی کہ گھوڑوں، مال، مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی تھی۔ 7 دن اور رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہیں اور اس دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے، صرف حضرت ہود اور ان چند اصحاب کے علاوہ کہ جو جناب ہود پہ ایمان لائے تھے، وہ سب کے سب بچ گئے، بقیہ سب تباہ ہو گئے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، جس طرح سے ہم اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں قبلہ سے کہ جناب حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ہود کی قوم جو ہے بڑی طاقتور تھی، دولت والی تھی، ثروت والی تھی، اقتدار والی تھی، ہر طرح کی خوشحالی تھی، اس کے باوجود اپنی گمراہیوں کے سبب سے، اپنے ظلم کے سبب سے اور برائیوں کے سبب سے نتیجہ کیا ہوا کہ ایک عذاب کا خود انہوں نے مطالبہ کیا اور دیکھتے دیکھتے ایک بہت بڑی طاقتور اور خوشحال قوم کا خاتمہ ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے بہت بڑی طاقتور اور خوشحال قوم کا خاتمہ ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی بڑی طاقتور قوم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر ختم ہو سکتی ہے تو دنیا کے عام ظالموں کی کیا بساط ہے اور کیا حیثیت ہے، انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ خدا نافرمانوں کو مہلت دیتا ہے، ان کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے، پھر بھی جب وہ نہیں مانتے تو پھر مہلت تمام ہونے پر ان کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے۔
قدرت کے سامنے نہ دولت کام آتی ہے، نہ طاقت، نہ فن، نہ ہنر، ارادہ الہی مکمل ہو کر رہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ بے شک، جزاک اللہ، بہت اطمینان بخش جواب قبلہ نے دیا۔ تو ناظرین، قرآن کے قصے میں آج اتنا ہی، اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔